السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کل میں نے پلاننگ کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ پلاننگ میں دیکھیے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ پلاننگ وہی شخص کرے گا جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے، اور اگر مقصد نہیں ہے تو پھر آدمی پلاننگ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی پلاننگ کے لیے بنیادی بات یہ ہوتی ہے زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ نہ کچھ مقاصد ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے کہ اسے اپنے گھر کو چلانا ہے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادیاں۔ ایک مرد کی زندگی میں ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ملازمت حاصل کرنا، شادی کرنا، گھر بنانا۔ یہ مثال کے طور پر مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بارہا مقاصد کا اس طرح شعور نہیں ہوتا۔ تو مقاصد تو زندگی میں ہر حال میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کا شعور پیدا کرنا چاہیے۔ جس وقت ہم ان کا شعور پیدا کریں گے تو ہم پھر اس کے لیے پلاننگ کریں گے، اور پھر پلاننگ سے فائدہ یہ ہوگا کہ مقاصد کے قریب جانے میں، انہیں حاصل کرنے میں ہمیں سہولت اور آسانی ہوگی۔ دوسری گزارش اس حوالے سے یہ تھی کہ دیکھیے، مادی مقاصد کے علاوہ بھی اور ان سے بڑھ کر بھی ہمارے روحانی مقاصد ہونا چاہیے یا غیر مادی مقصد ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا مقصد تو آخرت کی کامیابی کا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدف دیا ہے وہ اپنے نفس کے تزکیے کا ہے، کہ اپنے آپ کو پاک بنانا ہے۔ یہ اپنے علم کو پاک بنانے کا عمل ہے، یہ اپنے اخلاق کو پاک بنانے کا عمل ہے، یہ اپنی شخصیت میں بہتری لانے کا عمل ہے۔ ان سب پہلوؤں سے بھی ہمیں اپنی شخصیت کو نشانہ بنانا چاہیے کہ فلاں عادت میں نے بری اگر ہے تو اسے چھوڑنا ہے، فلاں عادت اچھی اگر کسی میں نظر آ رہی ہے اور مجھ میں نہیں ہے تو اسے اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے علم کو بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ اہداف ہمیں مقرر کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہوگا کہ ہم جا کر اس کے لیے پلاننگ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز تھی کہ پلاننگ اسی وقت ہوگی جب زندگی کا کوئی ہدف ہوگا یا ہمیں اپنے اہداف کا شعور ہوگا۔ تو ان دونوں چیزوں کو بھی ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔